السلام علیکم سمیع خان صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ طبیعت صحت کیسی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام سبحان احمد، اللہ کا شکر ہے، بہتر ہوں، ٹھیک ہوں۔ اور آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، بالکل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ بتائیں آپ ان سمر سیزن میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا روٹین ہے آپ کی؟ گھر کے کام وغیرہ یا کوئی ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے، تو شروع سے لے کے چلتا ہوں کہ جب سے ہمارا یہ سیمیسٹر بریک آیا ہے تو وہاں سے تو میں شروع کرتا ہوں۔ تو جیسے سیمیسٹر بریک ہمارا ختم ہوا ہے تو گھر آیا ہوں، 2-3 دن گھر گزارے ہیں الحمدللہ اچھی طرح سے۔ جی اس کے بعد سیدھا لاہور کا ٹکٹ لیا ہے، لاہور گیا ہوں، اور وہاں پہ ایک ادارہ تھا مائنڈ برج کے نام سے، وہاں پہ میں نے اپنی ہارڈ فارم سی وی دی ہے، تو وہاں پہ میری سلیکشن ہو گئی تھی جابس کی۔ تو وہاں پہ تھی 4 ویک کی ٹریننگ تھی، تو میں نے جسٹ 1 ویک کی ٹریننگ کی تھی۔ تو ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ یو ہیو ٹو سبمٹ یور ڈاکومنٹس وچ ول بی کلیئر equal to the BSc ایجوکیشن، مطلب آپ کے پاس 14 ایئر ایجوکیشن کے ڈاکومنٹس ہیں تو آپ لے آئیں۔ تو میرے پاس تو نہیں تھے 14 ایئر ایجوکیشن کے جو HEC کی طرف سے ویریفائی ہوں، تو کیا میں نے ان کو مطلب انٹرمیڈیٹ کے دکھائے تو آپ نے کام نہیں کیا، مطلب وہ والا تو لاہور والا؟ نہیں کیا۔ اس کے بعد بس 1 منتھ میں نے ایک کال سینٹر میں 1 منتھ ہو کچھ دن لگائے ہیں ایک کال سینٹر میں۔ اچھا، اس کے بعد اب تو ابھی مطلب آپ کوئی کام وغیرہ نہیں کر رہے؟ ہاں، پھر اس کے بعد گھر آ گیا ہوں، گھر میں کچھ اپنے مکان تھے ان کو یعنی کہ اندر سے یعنی کہ کام کروایا ہے، مطلب کہ جی گھر ڈیکوریشن گھر بنوائی میں ہے تو ایک یار رومز کی۔ جی بالکل بالکل، گھر میں بہت کام ہوتے ہیں، گھر میں تو ٹائم ملتا نہیں ہے، میں بھی بالکل جو ہے آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ اچھا، تو آپ وا بجرہ میں ہیں، وا بجرہ سے بلانگ کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ میاں والی سے، تو اپنے علاقے کے بارے میں کچھ ایسی خاص چیز بتائیں جو ویورز کو نہ پتہ ہو، دیکھنے والوں کو۔ میاں والی کی اگر ثقافت کی بات کی جائے تو میاں ثقافت میں والی کو دیکھا تو جائے تو میاں والی کو تو بہت سے لوگ جانتے ہیں اس کو، تو وہ تو ڈسٹرکٹ ہے، وہاں تو بہت سے بندے ہیں، لیکن آپ اپنے جو علاقہ ہے وہاں بجرہ، اس کے بارے میں کچھ بتائیں میں کہ بیسیکلی جو میرا تعلق ہے نا، اگر اباؤ اجداد سے لے کے چلوں تو وہ میرا علاقے کا نام تھا چھدرو، میرا وہاں سے تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اچھا مائگریشن کی اور ہم آئے ہیں اس وقت یعنی کہ جو ہمارا گاؤں ہے اس کا نام جانا کہ ہم 25 دیوی کہتے ہیں نا، تو وہ 3-4 ہمارے آس پاس گاؤں ہیں۔ تو وہاں کی جو مشہور ہے، وہاں یہاں پہ لوگوں کا جو زیادہ تر جو کاروبار ہے نا تو میں زمیندارہ اور گائے بھینس کا، اچھا ان لوگوں نے اپنے جانور رکھے ہوئے ہیں، وہی جانور یعنی کہ تمہیں پتہ ہے ان کی بھی تو پروڈکشن ہوتی ہے، ریپروڈکشن ہوتی رہتی ہے، وہیں سے جی ان کا یعنی کہ بالکل، بزنس۔ یہ جو اور جو اور ہاں، ون تھنگ از مور دیٹ، جو میں نے ابھی اس وقت جو اپنے گھر میں ایک کام شروع کیا ہوا ہے، میرا جو بھائی ہوتا ہے وہ یعنی کہ الحمدللہ UAE میں ہوتے ہیں، تو اس نے کیونکہ ہمارے والد صاحب 65 ابو ہیں، تو وہ یعنی کتنا دوسرا بھاری کام تو کر نہیں سکتے نا۔ جی تو ہم نے کیا سوچا ہے، کیونکہ آگے آ رہی ہیں سمر، ٹھیک ہے نا، سوری ونٹر آ رہی ہیں، آگے سردیاں آ رہی ہیں، تو ٹھیک ہے نا، تو ہم نے کیا کہ ہم نے ایک جگہ بنائی ہے گھر میں چھوٹی سی، گھر سے تھوڑا باہر ہٹ کے، تو ہم نے کیا کیا، ہم نے مرغیاں لے لی ہیں، اور ان مرغیوں نے 2 یا 2.5 ماہ بعد کیا کرنے، انڈے دینا شروع کر دینے ہیں، 50-60 مرغی ہے۔ تو پولٹری ہم نے کہا کہ ہاں، تو ہم نے کہا کہ ہاں یار ہم اپنے علاقے میں تھوڑا نیو یعنی کہ ایک چیز لے کے آ رہے ہیں، یہ مرغیوں والا، تو مطلب کہ 60 مرغی ہوگی، 50 ایگ بھی ایک دن کا ہے، تو ملٹیپلائی 30 کرو، اس بعد جو انڈے کا ریٹ ہوگا وہ 25-30 کی ایکول تو جی ہوگا نا۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ کا بزنس گرو اپ ہو اور آپ کو کامیابی ترقی ملے۔ اچھا، آمین اگر آمین۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو آپ نے انٹرمیڈیٹ 12 ایئر ایجوکیشن پنجاب دانش اسکول میاں والی سے کمپلیٹ کی، ہاں؟ تو جی جی، کافی اچھا تھا وہاں کا، تو دانش اسکول کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں تاکہ بچوں کو تھوڑی موٹیویشن ملے جو وہاں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، یا وہ پہلے سے جہاں وہ پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کچھ بتائیں تو۔ پرسنلی بتاؤں تو جو میرا 7 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، that's the much beautiful era of my life, I can't forget that era۔ یا تو آئی اسٹینڈ مطلب کہ وہ جو ایک لائف تھی نا، لائف اصل میں لائف تھی، آج جو ہم لائف گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یار اس وقت ہماری سوچ میں یہ تھا کہ کاش ہمارے پاس یہ چیز ہوتی تو ہم یہ کر لیتے، آج وہ چیز ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہے یار، جو خوشی تھی اس وقت، جو ایک بچپن میں جو یعنی کہ ایک مسکراہٹ تھی، حقیقت والی مسکراہٹ تھی، وہ وہیں ملی ہے، اور سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے یار۔ دیکھیں آج کل میں گورنمنٹ کے اسکول کے بچوں سے ملتا ہوں تو یار
تھوڑا حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ بچے اتنا تکلیف میں جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، پیدل واپس آتے ہیں تو مشکل ہے. اور دانش اسکول میں یہ چیز بہت اچھی ہے کہ یار آپ کا اکیڈیمک ایریا اور آپ کا ہاسٹل ایریا تھوڑا ہی قریب ہے، اسٹڈی کو بندہ ٹائم زیادہ دے سکتا ہے، ٹیچر کے ساتھ آپ کا تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ. اور اس کے علاوہ ایک فیملی ہے یار وہاں پہ، آپ جی کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یار آپ اپنے گھر میں ہیں. کافی یا سسٹم بہت اچھا ہے. تو اگر آپ بچوں کو اور جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کچھ میسج دینا چاہیں 1-2 لائنز میں تو کیا میں دیں گے آپ؟ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی لائف کو ایک بنانا ہے، ڈسپلن لائف میں لے کے آنا ہے نا اپنے آپ میں، اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں بچپن میں، تو یو شوڈ جوائن ہاسٹل، اور مطلب کہ دانش اسکول کو جوائن کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چھوٹی عمر میں کچھ سیکھ جائیں، اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو ایک سیٹل کرنے کا کہیں، تاکہ آپ بڑے ہو تو آپ کسی بھی جگہ جائیں تو آپ اپنے آپ کو اس طرح مینج کر لیں کہ آپ بس یو آر ایوری تھنگ. اوکے، تھینک یو سو مچ. اچھا، اس کے بعد آپ نے نمل یونیورسٹی جوائن کی. ہاں، تو نمل یونیورسٹی میں آپ بی ایس میتھمیٹکس کر رہے ہیں، تو کافی اچھی ڈگری ہے. تو نمل میں آپ کا کیا ایکسپوجر رہا اور نمل میں آپ نے آگے کیا فیل کیا؟ کچھ آپ نے ڈفرینس فیل کیا پہلے سے ٹب سے، یا آپ کو بہت اچھا لگا؟ یار یہ سوال جو تم نے پوچھا ہے تو جواب دوں گا انشاءاللہ اس کا، لیکن سچ بتاؤں تو نمل کو چوز کرنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی یار. لوگ تو کہتے جی ہیں نا کہ یہاں پہ یہ ہے وہ ہے، میں آپ کو 2 لائن میں جواب دوں گا. آئی واز ناٹ گڈ فائنینشلی. جی ٹھیک ہو گیا جی نا؟ اگر اگر میں ہوتا گڈ فائنینشلی اسٹرانگ تو میں کبھی بھی نمل کو جوائن نہ کرتا، میں کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت لوگ جھوٹ بولے کہ یہاں پہ ایجوکیشن اس طرح ہے، یہ فلاں ہے، یہاں پہ جغرافیکل لوکیشن اچھی ہے، یہ بس باتیں ہوتی ہیں یا سبحان احمد. ٹھیک ہے نا؟ جو اصل بات جی ہوتی ہے وہ کوئی نہیں بتاتا، اور میں آپ کو یہ اصل بات کر رہا ہوں جو اصل بات بتا دینا، آپ اصل بات 95% جو بتا دیں. بچے پڑھ رہے ہیں. You are also the part of Namal. I'm the part of number, but I am interviewing you now, so I want کہ آپ بتائیں آپ اصل بات کیا ہے. That was the financial problem. اچھا، نہیں وہ تو آپ کی اصل بات ہے نا. میں کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ آپ نمل کی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اصل بات نہیں، یہ ہے. آپ تو نے کہا نا کہ آپ نے جوائن کی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اچھا، مطلب آپ کی وجہ فائنینشیل ایشو. اوکے اوکے. سو ابھی آپ نمل میں آپ کو آئی تھنک 2 ایئرس کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو ابھی آپ کا کیا مطلب آپ کی کیا فیلنگز ہیں نمل کے بارے میں؟ آپ کیا جانتے ہیں کہ اکیڈمک، اس کے علاوہ اسپورٹس کے علاوہ ہاسٹل، سب چیزیں ایک دم پرفیکٹ ہیں یا اس میں کچھ فالٹ ہے؟ یار دیکھیں، نتھنگ از پرفیکٹ ان دس ورلڈ، یہ بات تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. نتھنگ از پرفیکٹ بٹ سم تھنگز آر کلوز ٹو پرفیکٹ. تو کلوز ٹو پرفیکٹ ہو یا گئے. کچھ چیزیں اچھی ہیں، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں کہ یار کہتے ہیں کہ جو پروفیسر کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے از ویری گڈ یار. لیکن ہم کچھ باہر کے یونیورسٹی کے فرینڈ سے بات چیت ہوئی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کا کیا انٹریکشن. وہ کہتے ہیں کہ یار بس وہ تو کلاسز میں آتے ہیں اور بس لیکچر دیا اور اپنا 1 گھنٹہ 15 منٹ پورے کیے اور چلے گئے، بعد میں ہمیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یو آر لکی کہ آپ کا اتنا یعنی کہ کلوزنس ہے پروفیسر کے ساتھ، تو یہ چیز اچھی ہے. اور دوسرا ان کا یعنی کہ جو اکیڈیمک بلاک ہے ابھی یعنی کہ 12-13 سال ہی ہوئے ہیں ادارے کو بنے ہوئے، پھر بھی یعنی کہ الحمدللہ گوئنگ ان پروگریس. اور اس کے علاوہ تو لیبس مطلب ٹھیک. کیا کی آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ آپ کو لیڈر ہے عمران خان؟ آئی نو سپورٹ عمران خان. سو پالیٹکس کی ہم آگے جا کے تھوڑی بات کریں گے، بٹ وائل ڈسکسنگ اباؤٹ نمل یونیورسٹی، سو آپ کو اس بات کی خوشی تھوڑی بہت ہوتی ہوگی کہ جو میرا لیڈر ہے میں اس کے ادارے میں پڑھ ہاں رہا ہوں. ہاں، کیوں، وائی ناٹ، یہ تو بہت پراؤڈ ہوتی ہے ہمیں ایٹیٹیوڈ یار. ہے. ہاں تو ہمیں تو بڑا فخر ہوتا ہے کہ یار چلو ایک تو اس کے فین ہیں اور دوسرا کوئی پوچھتا ہے تو جو نہیں بھی جانتا ہوتا نا کہتے ہیں کہ یار آپ کہاں پڑھتے ہیں آج کل، تو ہم کہتے ہیں نمل میں پڑھتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی نمل کو نہیں جانتا، وہ اس پرسنالٹی کو جانتا ہے، کہتا ہے کہ یار عمران خان والی یونیورسٹی نا. بالکل بالکل، یہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. تو آپ کو پڑھائی کی بات ہوگی تو اس کے بعد ہم تھوڑا اسپورٹس اور گیم کی طرف چلتے ہیں. تو آپ کو اسپورٹس اور گیم میں کچھ پسند ہے؟ مطلب کوئی آپ کا شوق ہو بچپن سے جبھی آپ کھیلتے ہو، جس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تو نہیں کھیل رہے، لیکن جو شوق تھا وہ جب بتا رہا ہوں بچپن تھا، بچپن سے تو وہ میں نے وہی کھیلے ہیں، یہ والی گیم کھیلی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ تو کھیلی، آنیسٹلی بتا رہا ہوں. یہ سب کھیلتے ہیں. میں انٹرنیشنل اسپورٹس کی بات کر رہا ہوں، فٹ بال اچھا کرکٹ. انٹرنیشنل بچپن کی بات، انٹرنیشنل اچھا. تو ہینڈ انٹرسٹ. بال ہی تھی میری فیوریٹ گیم. 8ویں کلاس کے بعد اچھا جو میں نے چوز کی تھی ہینڈ بال ہی میں نے چوز کی، اور ایف ایس سی تک وہی کھیلی ہے. اور آج کل تو یعنی کہ ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں گیم سے بالکل. اچھا، آج کل مطلب آپ کچھ نہیں کر رہے گیمس؟
اچھا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ کو وہی چوز کرنی چاہیے. میں نے آپ کو شاید کچھ عرصہ پہلے اس کے بارے میں مشورہ بھی دیا تھا. الحمدللہ. نہیں، الحمدللہ کام کام. اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ایکٹنگ، سنگنگ، ڈانسنگ یا یہ جو شوبے سے انڈسٹری تعلق رکھنے والے تمام شعبے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ فیوچر میں ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ یار میرا ارادہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس چیز کا جانے کا. یہ بس یہ جو میں نے گریجویشن کر رہا ہوں یہ تو بس میں کہتا ہوں کہ میری لائف کے ساتھ ایک ٹیگ لگ جائے کہ یہ بھی سمی خان از مطلب گریجویٹ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے نا. کسی بھی انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہونے سے اچھا ہوتا ہے کہ مطلب انسان کے پاس کوئی ڈگری یا کوئی کچھ آفیشلی چیز ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. جی بالکل اللہ بالکل. ہونی چاہیے. تو میرا مطلب اس کے انشاءاللہ بعد آپ کا یہی ارادہ ہے کہ آپ نے آفیشلی طور پر، پروفیشنل طور پر ایکٹنگ میں جانا ہے؟ ہاں، جانا پروفیشنلی. ہے. ہاں بالکل جانا ہے. ہاں بالکل. فیملی میں والے آپ فیملی کی والے ویڈیوز فورس کر رہے ہیں. مائی فیملی مجھے فورس کر رہی ہے کہ آپ نے نہیں جانا. یہ ہمارے یعنی کہ جو فیملی سسٹم کو یہ بالکل میچ نہیں کرتا کہ آپ اس کام میں جائیں. نہیں لیکن بٹ میں نے نہیں، آپ کا جو انٹرسٹ ہے، جو آپ کو اچھا لگے، جس میں آپ کو مزہ آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی جو ہوتی ہے نا انٹرسٹ، آپ سیٹسفیکشن وہی سیٹسفیکشن والی بات آ گئی ہے نا. وہی بات کر رہا ہوں. جو آپ کا انٹرسٹ جب آپ کا پروفیشن بن جاتا ہے نا، تو آپ کو کمائی تو ہوتی رہتی ہے لیکن آپ کو اس فیلڈ میں مزہ بھی آتا رہتا ہے. تو دیٹس اے گڈ مزہ تھنگ. آتا اگر ہے. آتا ہے اف یو فیل سیٹسفائڈ، تو آپ بالکل اس کو جوائن کریں. آئی ایم ود یو اینڈ پبلک از ود یو اینڈ یور ویورز آر ود یو اینڈ یور فینز آر ود یو. بیسٹ آف آئی لک. ہوپ تو اس کے بعد ایکٹنگ کی بات ہو رہی ہے، تو اگر آپ ایکٹنگ کے بارے میں بتا دیں، کوئی آپ کا فیوریٹ ایکٹر یا فیوریٹ ایکٹریس شوبز میں، پاکستان، انڈیا، امریکہ، کسی بھی آپ بتا سکتے ہیں. نہیں آئی لائک جسٹ پاکستانی ڈرامہ لائک کرتا ہوں یار. آج کل تو میں نے کہ وہی دیکھ رہا ہوں. ویسے تو ایک تو وہ کنگ ہے سب کا، اس کو تو سارے پسند کرتے ہیں. وہ تو شاہ رخ خان ہی تو ہے سب کا. وہ تو ہاں، شاہ رخ خان. ہاں صحیح ہے. اس کو تو پاکستان، اگر پاکستانی انڈسٹری میں دیکھا جائے تو نعمان فیوریٹ اعجاز از ون ایکٹر؟ آف. اچھا، نعمان اعجاز پاکستان میں سے. ہاں. ہاں اور اگر ہم فیمیل ایکٹریسز کے بارے میں بات کریں تو ان میں سے آپ کو کون اچھی لگتی ہے، مطلب جس کی ایکٹنگ آپ کو انسپائر کرتی ہے، جس کو دیکھ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یار دیٹس گڈ ایکٹنگ؟ وہ تو یار ایک ہی آئزہ خان ہی ہے. شی از مچ بیوٹیفل ایکٹریس ان دا پاکستانی انڈسٹری. سو گڈ. شی از نو ڈاؤٹ شی از اے گڈ ایکٹریس. ہاں. سو اور اگر ایکٹنگ کی بات مکمل ہوئی تو کچھ سیر و سیاحت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ کو کچھ گھومنا پھرنا، کچھ ایکسپلور کرنا، ایڈونچر کرنا، اس کا کچھ شوق ہے آپ کو؟ مطلب کچھ لائف شوق میں نہیں یار. اس کا آج تک شوق ہی نہیں تھی یہ بالکل. نہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ آپ کے پاس اتنے ایکسپینڈیچر نہیں ہے، اس کے بعد اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ آپ نہیں گھوم سکتے. یہ تو ایک الگ بات ہے. تو ویسے آپ کو اگر لائف میں انشاءاللہ اچیومنٹس ملیں گی، آپ کو اتنا آپ کیپیبل ہو جائیں گے گھومنے پھرنے کے جانے کی، تو آپ کو مطلب کون سا ملک، کون سی جگہ، کون سی پلیس چوز کرنا چاہیں گے آپ ایڈونچر کے لیے؟ No, that is northern areas of Pakistan. اچھا، پاکستان. مطلب پاکستان کے سارے ایریاز آپ ایکسپلور کرنا چاہیں گے؟ ہاں. پاکستان میں کہتا ہوں پاکستان کا چپا چپا گھومنا ہے اگر کچھ چیز ہو تو. پاکستان کا چپے چپا آپ نے گھوم لیا ہے تو اس کے بعد کہیں اور جانے کا ارادہ نہیں ہے پھر دوبارہ چپے چپے نہیں. گھومنے؟ I love Pakistan because Pakistan is Pakistan. Nothing is beautiful like Pakistan in the world. دیٹ اے گڈ تھنگ. بٹ یار ایکسپلور دنیا کو بھی کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کا ملک پاکستان ہے سو یو لو پاکستان، یو مسٹ لو پاکستان، بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ صرف It's the پاکستان thinking of every person. آپ کی thinking اور میری thinking. میں تو آپ اپنا point of view سے کریں گے، میں اپنے point of view سے کروں گا. اوکے اوکے اوکے، یو آر رائٹ. سو ٹیک کیئر آف یور پاکستان. Yeah, I love Pakistan. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. سو ایک بہت ہی کروشل سا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت لوگ اعتراضات کرتے ہیں. اس میں تو ہوتی ہیں یار، کسی کے اپنے اپنے ویوز ہیں. سو یہ ٹاپک ہے پالیٹکس ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں، پاکستانی پالیٹکس. سو اس کو آپ کیا کس طرح سے، کس اینگل سے دیکھتے ہیں پالیٹکس کو؟ کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ whether it's going to a right way or not going to a right way؟ یار جو اصل پالیٹکس ہونی چاہیے تھی وہ تو اس وقت ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک پالیٹکس کو نام جوڑا ہوا ہے. کسی نے مذہب کے نام سے پالیٹکس کو جوڑ دیا ہے، کسی نے مطلب کہ جمہوریت کے نام سے جوڑ دیا ہے سیاست کو، اور کسی نے کیا کیا، اور کسی نے نبی کے نام سے جوڑ لیا ہے. تو آئی تھنک یہ سیاست نہیں ہے یار. سیاست پہ کوئی ایک نظریہ ہونا چاہیے سب کا. یہ تو نہیں کہ پاکستان میں نا، آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو سب سے زیادہ چالاک ہے، ہوشیار ہے، جسٹ لائک اے فاکس، جو سب سے زیادہ کلیور ہے نا، وہ سب سے زیادہ اچھا سیاستدان ہے.
جس طرح اچھا سیاستدان ہے. غداری کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہوتی ہیں کہ ہی از اس کو بابائے دا سیاست گاڈ کہا آف بال. ہاں اس ہاں کو کہتے ہیں جو چلا کہ جو دو نمبر کرتا ہے، جو پیسہ لے کر دوسروں کو دبا لیتا ہے، اسی کو جتنا بالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کیا کیا کرتا رہتا ہے، اور سب پولیس جو بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان میں وہی بالی ووڈ والا نظام ہی چل رہا ہوا ہے اس وقت دیکھا جائے تو. مطلب ہمارے پاکستان کے پولیٹکس سسٹم کو بہتری کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ امید بہت کرتے بہت ہیں کہ ضرورت ہے. جو ینگ جنریشن ہے تو وہ اس کو بہتر کرے گی آگے، ہاں انشاءاللہ. بالکل بالکل انشاءاللہ فیوچر میں بہت اچھے اور سیاست ملے اس گی کے بعد انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو. انشاءاللہ. اچھا سمی یار، یہ پاکستان کے بھی جو سچویشنز ہیں انتہائی ڈیواسٹیٹنگ ہے، انتہائی فاٹل ہے. جو ریسنٹلی فلڈز آئے ہیں پاکستان میں، سیلاب آئے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ اباؤٹ 70% آف دا پاکستان اس میں ڈوب چکا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سی لوگوں کی تو یہ رائے ہے، کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ مینجمنٹ کی ایشو ہے یا واقعی عذاب ہے؟ ہاں سبحان سبحان، صحیح صحیح سوال پوچھ رہے ہیں آپ. تو میرا ایک آپ سے چھوٹا سا یعنی کہ میرا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یار یہ جو عذاب ہے یہ صرف اللہ نے غریبوں پہ بھیجنا تھا، امیر پہ بھی تو پڑے ہیں کیا. جب بالکل، سے آپ کا بالکل دو ہزار بہت دس اچھا میں بھی پوائنٹ. 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا، اب بھی آیا ہے. کبھی تم نے سنا ہے کہ کوئی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر بہ کے چلا گیا ہو کچی آبادی کے ساتھ؟ نہیں گیا نا. اس کا وہ مطلب کیا ہے؟ ڈیفینس میں ایریا ٹاؤن میں رہتے ہیں، ان کو وہاں کیا سلام میں کچھ کہنا ہے. نہیں ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سیاسی بیٹھے ہیں، مگرمچھ بیٹھے ہیں، ان کو صرف اپنی لائف کی ضرورت ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہماری پبلک کہاں جا رہی ہے. جو پبلک کی وجہ سے بیٹھتے ہیں اس سیٹوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، تو ان کو کوئی خیال نہیں ہے. یو کے میں بھی سیلاب آتے ہیں، ہمارے بھارت میں بھی سیلاب آتے ہیں، کیا ان کی یہ نقصان کیوں نہیں ہوتا جو ہمارے ساتھ نقصان ہو رہا ہے؟ کیوں انہوں نے فیوچر پلان بنائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس فیوچر پلان ہی نہیں ہے. سیاست کی وجہ سے ایک کہتا ہے ڈیم بنے، دوسرا کہتا ہے نہیں بنے. اوپر سے وہ بیٹھے ہیں نیوٹرل صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے اللہ بہتر ہاں، جانتا ہے. نیوٹرل کے بارے میں آپ سے ایک سوال تھا، وہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہے. پالیٹکس والا ٹاپک تو گزر گیا ہے. تو آپ کا ویسے کیا ویو ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ نیوٹرل ہی چلا رہے ہیں، یا ہم جن کو ووٹ دیتے بہت ہیں وہ بہت بھائی کہتے ہیں بہت کچھ چلا کر رہے رہے ہیں، بس اشارے ہی کافی ہوتے ہیں نیوٹرل کے لیے. دے آر آل ان آل. جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارے ایک سسٹم میں تھا جس کو ہم کہتے تھے آل ان آل، تو ہیں. ہاں نیوٹرل از آل ان آل. چلو اس ٹاپک کو زیادہ نہیں چھیڑتے، یہ تو بہت ہی سینسٹیو ڈیلیکیٹ ٹاپک ہے. ہاں تو چھوڑ ہی مطلب نہیں تو اچھا ہے. سیلاب کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ ہماری مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ویک ہے. اس کو اس قسم کے کوئی بہتر اقدامات اسٹیپس کرنے چاہیے جن کی فیوچر کہ پلان فیوچر پلان ہونے چاہیے ہمارے پاس. بالکل ہمارے سامنے نا، بالکل ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی ایگزامپل ہے. مطلب وہ ہم ساتھ ہی آزاد ہوئے، اتنے زیادہ اس میں ڈفرینس تو نہیں تھا، بٹ انہوں نے ٹو سم ایکسٹینٹ بہت زیادہ اس پہ قابو پا لیا ہے. کہ مطلب وہ ڈیمز وغیرہ یا ایک ایسی ان کا کینال سسٹم ہے، سیٹلمنٹ ریور سسٹم ہے کہ ان کے اب سیلاب آتے ہیں بٹ ہمارے سے ریلیٹڈ بہت کم آتے ہیں. تو کم آتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. اس بارے میں بالکل سوچنا چاہیے، اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہیں یا مینجمنٹ ہیں سب کو سوچنا چاہیے کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا بہتر اقدامات کرنے چاہیے. آپ کی رائے بھی بالکل بہت بالکل. اچھی ہے کہ آپ صرف غریبوں پہ نہیں آتے، سب پہ آتے ہیں. تو اس کے بعد یار کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے بارے میں دیکھیں کہ پاکستان مطلب ایک جنرل ایک عوام ہو کے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی کیا کہتے ہیں کسی پارٹی کا سپورٹر ہو کے نہیں، کسی کا سپورٹر ہو کے نہیں، جسٹ ایک مطلب باہر سے بندہ آ کے دیکھتے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف جانا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کسی بھی ملک کی اگر میں کہتا ہوں اگر دیکھنا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، تو میں تو سمجھوں گا کہ جسٹ اس کا ایجوکیٹڈ سسٹم ہی دیکھ لیں بس. اگر اس کا ایجوکیٹڈ سسٹم ٹھیک ہے تو سمجھ لیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن پہ ہے. ایجوکیٹڈ سسٹم میں اگر یہ مطلب کہ وہ ہے دو نمبری ہے تو سمجھ لیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. اور اتنا ہی کہوں گا میں آپ کو. مطلب آپ کسی ایسے نیشن کی ایگزامپل دے سکتے ہیں جو مطلب ایجوکیشن سسٹم یا اس سسٹم کو فالو کر کے پیکس پہ پہنچ چکا ہو؟ کسی کی ایگزامپل آپ دے دیں تاکہ ہم ان کو فالو کریں کسی حد تک. ہمارے ساتھ چائنا پڑا ہے. اچھا چائنا، ہاں بالکل. ان کا ایجوکیشن سسٹم ہی اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اچھا مطلب ہمیں چاہیے کہ نہ صرف چائنا کے ساتھ دوستی بڑھائیں بلکہ ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، جو سسٹمز ہیں، ان کو بھی کچھ حد تک اڈاپٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو ہاں کہہ رہا ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ سمی، آپ کی بیوٹیفل، آپ کی انتہائی انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل جو آپ نے رائے ہمیں دی ہیں، سو ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں. اور اس کے علاوہ آخر پہ آپ ویورز اور آڈینس جن میں بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں، خواتین سب شامل ہیں، تو ان کو کوئی ایک میسج دینا چاہیں ایز اے پاکستانی ہو کے، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو؟
میں ان کو ایک ہی میسج دینا چاہوں گا کہ اگر ہم سیرت نبوی پڑھیں نا، سیرت نبوی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال لگے ایک مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے، حالانکہ وہ لوگ تھے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس وقت میں، مطلب کہ ایک بالکل ان ایجوکیٹڈ تھے، بالکل بدو ٹائپ سے، ان کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال لگائے، 23 سال لگے ان کو ٹھیک ہونے میں، ٹھیک ہے نا. اور ان کی سب سے پہلے کیا تھی، ان کی اخلاقیات اور یہی تعلیمی سسٹم میں بیسٹ ہوا ہے ان کا. یہ تو نہیں کہ میٹرو بن گئی اور اورنج لائن چل گئی اور یہ ٹرینیں بنا دی، ان سے تو کوئی ترقی نہیں ہوتی تھی، جہاز بن گئے تھے. تو آج کل کے لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ اب مجھے بڑی شرمندگی ہوئی تھی جب 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تھی، تو سب نے کہا تھا کہ کہاں گیا نیا پاکستان، کہاں گیا نیا پاکستان. تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ یار تبدیلی ایک دم نہیں آتی. ہاں جب اٹ ایک ٹیکس حضور، جب ٹائم اٹ لگتا ٹیکس ٹائم، جب حضور پاک دنیا کی جو سب سے اعلیٰ شخصیت ہے، انہوں نے 23 سال لگائے ایک ریاست کو ٹھیک کرنے میں، تو ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو 23 کیا، میں کہتا ہوں 100 سال بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہونے میں. تو اس لیے میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کائنڈلی پیشنس، صبر کے ساتھ کام لیں، جلد بازی نہ کریں. انشاءاللہ بس ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ ہماری منزل ہم پہنچ جائیں گے. بس اٹس ٹیک ٹائم، آپ والی بات، اٹس ٹیک ٹائم. ہاں بہت ہی اچھا میسج دیا آپ نے. اور ہمارے بھی یہ خیال ہے کہ اپنے پیارے وطن پاکستان کو، جو ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اس کو ہمیں ہاتھوں میں لے کے چلنا چاہیے. مطلب اس کے لیے ہمیں جو کچھ ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے، ایز ایجوکیشن ہو کے، مطلب اسٹوڈنٹ ہو کے، یا کسی بھی فیلڈ میں ہمیں ہو کے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سمی، آپ نے ہمیں اٹس اوکے. ٹیم میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے لیے ہمیں انٹرویو دینے کے لیے اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں انٹرویو دیا. ونس اگین تھینک یو بہت سو بہت مچ. شکریہ. نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی تو ایک بہتر سے کانٹیکٹ کے ساتھ، اس سے علاوہ اور آپ سے اور زیادہ سوالات جوابات ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. انشاءاللہ انشاءاللہ.